اجمعین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حملہ اور اسد میں شرکت۔ احد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ سفر اور لڑائی کی تھکان خوب تھی، مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے لڑائی سے واپسی پر امر الاسد سے ایک جگہ کا نام ہے پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ نامعلوم پھر ایسا وقت آ سکے یا نہ آ سکے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے روکنا چاہیے تھا۔ اس ارادے سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ احد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہوں اور دوبارہ حملہ کے لیے چلنا چاہیے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو احد میں ساتھ تھے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ، میری تمنا احد میں بھی شرکت کی تھی، مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری سات بہنیں ہیں، کوئی مرد اور ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے۔ وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے، اس لیے مجھے اجازت نہ دی تھی۔ احد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب حضور مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بھی ہم رکاب چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں گیا جو احد میں شریک نہ ہو۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شوق و تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے کہ والد کا بھی انتقال ہوا ہے، قرضہ بھی باپ کے ذمہ بہت سا ہے، اور وہ بھی یہود کا جو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے۔ اس کے سب کے علاوہ بہنوں کے گزران کا فکر کے ساتھ بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب تھا۔ اب ہم بھی اپنے حالات کا اندازہ لگا لیں گے۔ صحابہ تو ان کا بچہ، ان کا بوڑھا، ان کے جوان، ان کے مرد، ان کی عورتیں، غریب امیر، ہر ایک کا اندر کا جذبہ ایک ہی تھا کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، ہماری جان لگتی ہے اللہ کے ساتھ۔ کوئی بھی ایک صحابی کے بارے میں یہ نہیں آتا اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کے روتے ہوں، اپنی بیماری کو دیکھ کے روتے ہوں، اپنی غربت کو دیکھ کے روتے ہوں، بچوں کی کثرت کو دیکھ کے روتے ہوں، اپنی عمارت امیری کو دیکھ کے بھی مال ہے اس کو دیکھ کے روتے ہوں۔ وہاں تو یہی ملتا ہے کہ پکے پکائے باغات ہیں اور چھوڑ کے جاتے ہیں، بڑھاپا ہے اور اللہ کے راستے میں تیار ہے، بیماری ہیں اور تیار ہیں، بچوں کی کثرت ہے اور تیار ہے، غربت ہے اور تیار ہیں، لنگڑا پن اور تیار ہے، زخمی ہے پھر بھی کہتے ہیں دیکھے چلو، عورتیں بھی تیار، مرد بھی تیار۔ میرے بھائی آج اللہ کے راستے پر خروج اسی لیے ہے کہ ہمیں بھی ان کے جذبات کا ایک ذرہ مل جائے، ایک ذرہ ہی مل جائے، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ مولانا احمد بہاؤ پوری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ چلہ 4 مہینے سال 7 مہینے یہ تو اصل پر لانے کی نہیں ہے۔ اگر ابھی کسی سے ساری زندگی مانگو اس کا تو 8 ہو جائے، یہ تو اصل میں آنے کے لیے کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت ہے ہی اللہ کے کلمے کے لیے کہ اللہ کا کلمہ بلا۔ سارے جب صحابہ کی زندگی سامنے ہوگی تو پھر اپنے حالات کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو اور صحابہ کے قصوں کو بیان کرو۔ جب تم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو گے اور صحابہ کے قصے بیان کرو گے تو تمہیں اپنے حالات کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ آج تو چلے کے لیے جانا ہو اتنے حالات آ گئے، سب مشورہ کر لیں کیا کریں۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو۔ جب اپنے گھروں میں بھی تعلیم ہوگی تو ہماری عورتوں کے بھی جذبے میں نکالنے کی ہوں، ہمارے بچوں کے جذبے بھی بھیجنے کے ہوں۔
تو جب گھروں میں ماحول نہیں ہوگا تو چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے لوگ رک جائیں. اس کی تو سارے نیت کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ رب اکثر گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، یہاں سے تو یہ نیت کرے کہ اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ تعلیم کا عمل کروائیں گے. کون کون نیت کرتے ہیں؟ سارے نیت کریں. جن کے پاس یہ فضائل مال کتاب نہیں ہے یہ باہر سے مل جاتی ہے. ایک وقت میں جائیں گھر میں بیٹھ کے ایک وقت میں واقعہ پڑھیں صحابہ صحابیات کا. آپ خود محسوس کریں گے کہ صحابہ کے قصے پڑھنے سے ایمان میں حلاوت محسوس. اور بھی اللہ کے راستے کے الحمدللہ ہمارا یہ قیام ہے، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا معافیت سے قیمتی ہے. تو اللہ کے راستے کا قیام یہ مسجد ہے، اور مسجد میں آداب کے ساتھ رہنا، موٹا کپڑا بچھا کے سونا ہے. اور جو ہے اعمال کے اندر ہماری رات گزرے، جیسے 4 اعمال دن کی ہیں، دعوت دینا، سیکھنا سکھانا کرنا، ذکر و عبادت میں لگنا، اور آپ والے حسن اخلاق سے خدمت گزاری، ایسی 4 اعمال رات کے دن ہیں. لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھنا. ابو مسلم فلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے محراب میں کوڑا لٹکایا ان کا کوڑا. تو رات کو جب نماز پڑھتے تو سستی آتی کسی وجہ سے، اونگ آتی، تو وہ کوڑا اتار کر اپنی پنڈلیوں پر مارتے اور اپنے نفس سے کہتے اے نفس تو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے گھوڑے سے زیادہ تجھے پیٹو. سارا دن کھاتا ہے، ساری رات سوتا ہے، کل وہ صحابہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہم صحابہ کو سارے درجات نہیں لے کے جانے دیں گے، ان کو بھی تو پتا چلے. ہم تو مزاحمت کریں گے، ان کو بھی پتا چلے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر ان کی راتیں کا قیام ہے. تو لمبا قیام ہو، تہجد کی نماز ہو، خوب اللہ کا ذکر کثیر ہو، قرآن کی تلاوت دیکھ کے ہو. مولا الیاس رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ سارے اعمال میں سے نور ملا، لیکن تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو نور ملا وہ کسی وجہ سے. اور پھر جو آخری کام، لمبی دعائیں مانگنا، لمبی دعائیں مانگنا جی، اپنے لیے بھی مانگنا، رشتے داروں کے لیے بھی مانگنا، ساری امت کے لیے دعائیں مانگنا جی. تو مانگیں گے سارے انشاءاللہ تعالیٰ ہیں جی. اور جو ہے جماعتیں جو آئی ہوئی ہیں یہ جماعت وار اپنا قیام کرے، جو مسجد والے ساتھی یہ بھی مسجد وار اپنا قیام کرے، تو اس کی کوشش کریں گے جی سارے میں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی آئی مبارک میں قبول فرما. پوری دنیا میں تیرا کلمہ بلند ہو جائے، ذریعے کے طور پر ہم سب کو استعمال فرما لے. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ جیت ہو یا اللہ اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان پر، اور زبان سے کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا